محترم سامعین کرام، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے جب آپ پر روزے فرض کیے، ان روزوں کی فرضیت کے بعد رب کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں صحابہ کی جماعت کو مہمانی دی۔ مہمانی، یہ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطانی کاموں میں سے ہے اس دن کا روزہ۔ اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی ممانعت قرآن آئی ہے حدیث مبارکہ میں۔ عید الفطر، یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، اس دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عید الفطر مہمانی کا دن ہے، گویا رب کریم ہمارے میزبان ہیں اور ہم مسلمان رمضان کے روزے رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے۔ ان روزوں کے بعد رب کریم نے ہمیں جمعہ کا عید کا دن نصیب فرمایا، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مہمانی کا دن قرار دیا ہے کہ تم اس دن میرے مہمان ہو۔ یاد رکھنا، رب کریم نے 2 موقع پر میزبانی قبول فرمائی ہے۔ کتنے موقعوں پر؟ 2 موقعوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں میزبان ہوں اور میری مخلوق، میرے نبی کی امت کے لوگ، انسان، یہ میرے مہمان ہیں۔ وہ 2 موقع کون سے ہیں؟ ایک موقع عیدین کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب کریم اس دن میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں۔ دوسرا موقع جب آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، اس دن کو بھی، اس جانے والے شخص کو بھی ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے۔ ضیوف ضیف کی جمع ہے جس کا معنی مہمان ہے۔ ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان۔ اب حج اور عمرہ کرنے پر بھی رب کی طرف سے مہمانی کا اعزاز نصیب ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے دن بھی روزے کو چھوڑنا، کیونکہ یہ دن اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے میزبان کی مرضی کے بغیر روزہ رکھ لے تو میزبان اس دن اس کے روزے پر ناگواری محسوس کرتا ہے کہ آپ کیسے مہمان ہو، میں آپ کے لیے مہمانی تیار کر رہا ہوں، میں میزبانی کا حق ادا کر رہا ہوں، میں نے تمہارے لیے انواع و اقسام کے کھانے اور انواع و اقسام کی چیزیں تیار کی ہیں، اور تم اٹھ کے روزہ رکھ رہے ہو۔ یہ تو مہمان کی ناقدری اور ناشکری ہے کہ میزبان مہمان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کر رہا ہے، اور مہمان اٹھ کے میزبان کی مرضی کے بغیر روزہ رکھ لے اور کہے کہ میرا روزہ ہے۔ میزبان انواع و اقسام کی کھانے، خوشیاں، چیزیں تیار کر رہا ہے، اور ہم اٹھ کے روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے اس دن روزے سے منع فرمایا ہے، اور یہ حکم اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھنا، تو عید الفطر یعنی یکم شوال، ہم جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے نبی کی امت کے لوگ، ہم اپنے رب کے مہمان ہیں، اور رب کریم ہمارے میزبان ہیں۔ تو میزبان کی اجازت اور مرضی کے بغیر روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس عمل کو شیطانی عمل سے مشابہت دی گئی ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں اللہ نے وہ دن اسی مہینے میں 2 دن پہلے نصیب فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے۔